بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند اعمال بیان فرمائے تھے اور پھر حضرت انسان کی ناشکری کا شکوہ کیا تھا کہ مصیبت میں پھنستا ہے نجات میں دیتا ہوں، لیکن پھر میری دی ہوئی نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے اور اس چیز سے یہ بے فکر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے کہ میں اگر چاہوں دوبارہ بھی مصیبت بھیج سکتا ہوں. سمندری اور بری خشکی کے جتنے انعامات تھے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی اور فضیلت دی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو فضیلت دی ہے اس کی دو قسمیں، ایک فضیلت عامہ اور ایک فضیلت خاصہ. فضیلت عامہ جسمانی اور روحانی کمالات کا نام ہے. اس لحاظ سے تو اس میں مومن، کافر، مشرک، نیک اور بد سارے شامل ہیں کہ اللہ نے سب کو جسمانی اور روحانی کمالات دیے. جسمانی کمالات میں دیکھیں اللہ تبارک اس کو عقل دی ہے اور عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو جب پیدا کیا تو حکم دیا پیچھے جاؤ، سامنے آؤ، سامنے آئی، پیچھے جاؤ، پیچھے گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیری وجہ سے میں پکڑوں گا، تیری وجہ سے میں نوازوں گا. تو عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے پیدا فرمائے. کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے. یہ حضرت انسان ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. یہی وجہ ہے شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا ڈانٹتے ہوئے تجھے کس چیز نے سجدے سے منع کیا تھا؟ اس ہستی کے لیے کہ جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا. لفظی معنی اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق ہے اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا. پھر دیکھیں اللہ نے جسمانی کمالات اس کو کیسے دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بولنے کے لیے زبان دی اور کتنی مخلوقات ہیں کہ وہ بول نہیں سکتی، اس کو اللہ نے زبان دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قد و قامت کو کیسے بنایا. باقی جو مخلوقات ہے کسی میں ٹھیڑا پن ہے، کوئی جھک کے اس طرح 4 پاؤں پہ چلنے والا، جھک کے 4 پاؤں پہ چلنے والا.
سر کو آگے جھکانے والا، جھک کے 4 پاؤں پہ چلنے والا، کوئی زمین سے لگ کے چلنے والا. اور یہ حضرت انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر کو بلند فرمایا. سر 2 پاؤں سے چلتا ہے، 2 پاؤں سے. اس کے چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، کھانے پینے کا اور سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ہر اعتبار سے یہ نرالا ہے. پھر آپ اور چیزوں کو دیکھ لیں، ان کا سر اونچا نہیں اس کی طرح، اس کا سر اونچا. اللہ نے اس کے سر کو اونچا رکھا. جو سارے جسم میں ایک شریف عضو ہے، وہ اگر ہے تو یہ ہے، وہ نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو. اس لیے اللہ نے اس کے سر کو اونچا رکھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس کا مقصد زندگی بھی بلند ہے. مقصد زندگی بھی بلند ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی. پھر اللہ نے اس کے اور جو اعضاء رکھے، اس کی جوڑ بندی اللہ نے کتنی مناسب انداز میں فرمائی. جہاں جہاں اللہ نے اس کے اعضاء کو رکھا تو بڑے مناسب طریقے سے، اور سب کا رخ آگے کی طرف، سب کا رخ آگے کی طرف. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں پہ تسلط کے اعتبار سے، غیروں پر تسلط، جتنے بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں، سب پہ حضرت انسان کا تسلط ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی کمالات سے بھی اس کو نوازا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو اپنے دست قدرت سے بنا کے اس میں جان پھونکی، روح ڈالی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کا سلسلہ جاری کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ اور اچھے اخلاق سکھائے، آداب سکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ علیین اور حضیرت القدس، وہاں تک اس کو رسائی دی، وہاں تک اس کو رسائی دی. یہ روحانی کمالات ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے اس کو عزت دی. اور پھر دیکھیں جس وقت یہ پیدا ہوا تو اس وقت فرشتوں سے سجدہ کرایا. شیطان نے جب انکار کیا تو اس کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے راندۂ دارگاہ بنایا. بعض روایت میں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ انسان کو تو نے دنیا دے دی، اس میں وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے اور مزے اڑاتا ہے، رہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ اس کو دنیا دے دی، ہم کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، لہذا آخرت ہمیں دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا میں اس کو اس کے برابر کروں جو کن سے فیکون ہو گیا؟ جس کو میں نے کہا ہو جا پس ہو گیا، کیا میں اس کو اس کے برابر کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے دنیا میں وہ امتیازی شان رکھتا ہے، ایسا ہی آخرت میں بھی میں اس کے مقام دوں گا. آخرت میں میں اس کو مقام دوں گا. پھر فرشتے افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو تفسیر دروس القرآن والے نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے تفسیر کی حاشیہ میں لکھا ہے کہ آیت میں تو کسی ایک بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ انسانوں کے جو انبیاء اور رسول ہیں وہ فرشتوں کے انبیاء اور وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. اور انسانوں کے جو ایمان والے، عام ایمان والے، یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. البتہ تفسیر بیان انوار البیان والے نے
انسانوں کے رسولوں کے بارے میں تو وہی بات کہی کہ وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہے، اور ظاہر ہے پھر عام فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن عام مسلمانوں کے بارے میں یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عام مسلمانوں سے فرشتے افضل ہیں۔ اور تفسیر دروس القرآن والے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکاروں کے حوالے سے بات بھی کی کہ عام فرشتے کافر انسانوں سے افضل ہے، لیکن مومنوں سے اور مسلمانوں سے افضل نہیں عام فرشتے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ انسان جب نیک بن جائے، کامل الایمان بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن بشرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس فطرت کو یہ تبدیل نہ کرے، اور ایسی مجالس میں رہے کہ جن مجالس میں ایمان کو ترقی ملتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایسی مجالس میں یہ رہے تو ظاہر ہے پھر اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر یہ وہ انسان ہے جس پہ فرشتے رشک کھاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ خالی نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کو کوئی ستاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ستانے کا انجام دیکھ لیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا دارالعلوم دیوبند کے طلباء جب دورے میں پہنچتے تو ان میں انقلاب آ جاتا، کیونکہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا یہ حال تھا۔ دیوبند پہ قصبے کا نام ہے، تو وہاں جو حقیقی اہل سنت والجماعت والے جو علماء تھے، ان کے اس مدرسے کا یہ حال تھا کہ چپراسی سے لے کے چوکیدار سے لے کے شیخ الحدیث تک اور عام مدرس سے محتمم تک سارے تہجد گزار، عبادت گزار اللہ والے بڑی عاجزی انکساری والے تھے۔ تو ظاہر ایسے لوگ جب استاد ہوں طلباء پہ اس پہ اثر پڑتا ہے بڑا۔ اور پھر دورے میں تو سارے پائے کے اولیاء تھے، تو ظاہر ہے جب دور حدیث والے ان کے پاس پہنچتے اور سارے اسباق ان کے پاس ہوتے اور دن رات انہی سے فیض لیتے، ان میں ایسا انقلاب آ جاتا، ان کے چلنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں اور ہر فعل میں، عمل میں ایسا انقلاب آ جاتا کہ ہندوؤں کو پوچھنا پڑتا مولانا آپ دورے میں پہنچ گئے، اور وہ ایسا وہ صاحب کرامت بزرگ بن جاتا، ولی بن جاتا کہ اگر کوئی اس کو ستاتا تو اس وقت اس کا انجام دیکھ لیتا۔ بعض ہندوؤں نے ایسے دورے کے طلباء کو چھیڑا، ان کے ساتھ لڑائی کی یا ستایا، تو وہ اگر دکاندار تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکان میں ان کو وہ جھلک دکھائی کہ وہ سمجھ گئے کہ وہ اس طالب علم سے میں جو بد اخلاقی ہے تو یہ اس کا انجام ہے، ان کو معافی مانگنی پڑی۔ اللہ والے اللہ تبارک ان کی خدمت پہ جہاں نوازتا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جو سکھ اور جو ہندو جو غیر مسلم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اللہ نے آخر میں کلمے کی دولت نصیب فرمائی۔ اور جو لوگ علماء اور دیندار اور نیک لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت تو بڑی دی، اس میں جسمانی روحانی کمالات رکھ دیے، لیکن حقیقی عزت یہ تو جسمانی اور مادی عزت ہے، اور دنیاوی عزت ہے۔ اللہ حقیقی عزت اس کو دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرے گا، اللہ کے احکام پہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دین اسلام کی صورت میں جو قانون بھیجا ہے اس کے خلاف زندگی نہیں گزارے گا تو حقیقی عزت جو آخرت میں ملے گی دائمی طور پر اللہ کی رضا کی شکل میں، اللہ کی دیدار کی شکل میں، دائمی نعمتوں، محلات، باغات اور حور و غلمان کی شکل میں، یہ اس آدمی کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے قانون کی کیا کرے گا؟ مکمل پابندی کرے گا. اجتماعی انفرادی زندگی اور عبادت والی زندگی، اس کی عبادات، اعتقادات، معاملات سارے اس کے مطابق ہوں گے. تو وہ حقیقی عزت، اصل عزت جو آخرت میں ملنے والی ہے اور دنیا میں بھی آدمی اس کی جھلک دیکھ لیتا ہے، وہ اس کی تابعداری سے، اس پہ عمل کرنے سے ملے گی. اللہ سبحانہ ہمیں وہ حقیقی عزت بھی نصیب فرمائے.